بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث بخاری، یہ تجرید سیاستہ کی حدیث ہے یہ، اور بخاری شریف کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک میں نابالغ بچوں کے بارے میں، نابالغ اولاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کہاں رہے گی۔ مسلمانوں کی نابالغ اولاد کہاں رہے گی؟ حضرت، یہ اس کی عربی بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معصوم بچے کا بتایا کہ وہاں پر انتظام کیا گیا ہے میرے بچے حضرت ابراہیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ پلانے والی کو مقرر کیا ہے جو کہ چھوٹے نابالغ بچوں کو وہاں پر دودھ پلایا جائے گا۔ دوسری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مردے کو دونوں وقت صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ یعنی ہر روز مرنے کے بعد، ہر روز جو ہے اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد جب بندہ چلا جائے گا تو اس کو اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام بھی اس کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا کہ تیرا کون سا ٹھکانہ ہے۔ جنتی کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور دوزخی کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث عذاب قبر کے بارے میں۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام خالد نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یعنی عذاب قبر کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب قبر انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ عذاب القبر حق، ایک حدیث بھی ہے، عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ بندہ کہے مرنے کے بعد بندہ مٹی ہو جاتا ہے اور وہ مٹی میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، نہ کوئی عذاب نہ کوئی ثواب۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس بات کی گمازی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہے کہ عذاب القبر جو ہے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے۔